تو میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ مولانا مبشر احمد ربانی صاحب کو۔ ان کی تقریر سے پہلے ایک گزارش سن لیں کہ جو احباب کوئی بھی کسی قسم کا سوال کرنا چاہتے ہیں وہ تقریر کے دوران سوال لکھ کر سٹیج پر بھیج دیں، انشاءاللہ الرحمن ہر سوال کا مفصل جواب دیا جائے گا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ یہ چیمہ صاحب مجھ سے پہلے ماں اور بہنوں سے ایک جعلی قید سنا کے بھی گزارش کر گئے ہیں، تو میں گزارش کرتا ہوں مسجد کے آداب کا کم از کم ضرور خیال رکھا جائے۔ جو بہنیں اور مائیں مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتی انہیں ثواب کی بجائے الٹا عقاب بھی ہو سکتا ہے۔ تو جتنی دیر آپ مسجد میں تشریف فرما ہوں خاموشی کے ساتھ آپ گفتگو علماء کرام کی سنیں، اور جنہیں کوئی باتوں سے غرض ہے برائے مہربانی گھر تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر اپنی گفتگو کر لیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک سے سورہ توبہ میں سے ایک آیت کریمہ ذکر کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے سبقت لے جانے والے ہیں اور وہ جنہوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی، اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں 3 طرح کے انسانوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے نمبر پر متقین، پرہیزگار اور ایمان والے، اور دوسرے نمبر پر خالص کفار جو ابدی جہنمی ہیں، اور تیسرے نمبر پر جن کی زبانوں پر اسلام کا نام ہے اور اندر ان کے کفر اور بغض صحابہ ہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ اللہ نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں بیان کیے ہیں، اور پھر یہ جو پہلا گروہ ہے ایمان والوں کا، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک گروہ ان میں سے مہاجرین کا ہے، دوسرا گروہ انصار کا ہے، اور تیسرا گروہ انصار اور مہاجرین کے پیچھے اچھے طریقے سے چلنے والا، اور سورہ حشر میں
اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات بھی بیان کی کہ وہ انصار اور مہاجرین کے حق میں اللہ سے دعا مانگنے والا اور اپنے سینے میں ان کے بارے میں بغض نہ رکھنے والا گروہ ہے۔ ان تین ایمان والے گروہوں کے سوا اور کوئی مومنوں کا گروہ نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر سورہ حشر کی تفسیر میں امام محمد باقر جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے، علی زین العابدین کے بیٹے، جنہیں عام طور پر آپ محرم میں سنتے ہوں گے کہ انہیں بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، وہ روایت بیان کرتے ہیں۔ بعض روایات میں ان کے پاس اور بعض میں علی زین العابدین کے پاس ایک شخص نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور کچھ دوسرے صحابہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، تو امام علی زین العابدین یا امام محمد باقر نے اس سے پوچھا، تم یہ بتاؤ کیا تم مہاجر ہو؟ کہنے لگا میں مہاجر نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتا کیا تو انصاری ہے؟ اس نے کہا میں انصاری بھی نہیں ہوں۔ امام علی زین العابدین کہتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں تو وہ بھی نہیں ہے جو انصار و مہاجرین کے بعد والے ہیں۔ اللہ نے للفقراء المہاجرین کہہ کر پہلے مہاجروں کا ذکر کیا، والذین تبوأوا الدار کہہ کر اگلی آیت میں انصار کا ذکر کیا، اور اس کے بعد والذین جاؤوا من بعدہم کہہ کر ایمان والوں کا تیسرا گروہ بیان کیا کہ وہ تیسرا گروہ کیا کہتا ہے اللہ سے، ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہ تیسرا مومنوں کا گروہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے چکے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا، ہمارے دلوں میں کوئی غل، کھوٹ، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی نہ رکھ۔ کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے۔ تو مومنوں کا تیسرا گروہ وہ ہے جو پہلوں کے حق میں دعا مانگتے اور اس کا سینہ ان کے بغض سے پاک اور مبرہ۔ تو کہنے لگے جب تو مہاجر بھی نہیں ہے، انصاری بھی نہیں ہے اور ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو ایمان والے کے تیسرے گروہ میں بھی شامل نہیں ہے۔ تو مومن صرف مہاجرین، انصار اور ان کے پیچھے اچھے طریقے سے چلنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان۔ آپ عام طور پر علماء سے سنتے ہیں کہ صحابی رسول وہ ہوتا ہے جو حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو اور ایمان پر ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ اور تابعی کی بھی ایک علماء کا اصطلاح ہے کہ تابعی علماء اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی سے ملاقات کی اور ایمان پر ہی فوت ہوا، عام طور پر اس کو تابعی کہتے ہیں۔ یہ علماء کی اصطلاحات ہیں،
تاکہ مراتب کا فرق رہے کہ صحابی کا مرتبہ بلند ہے اور اس کے بعد تابعی ہے، اس کے بعد تبع تابعی ہے. یہ علماء نے اصطلاحیں بنائی. لیکن جب قرآن نازل ہوا تو اس لیے اس وقت بطور اصطلاح لفظ تابعی نہیں تھا. تو قرآن کہتا ہے والذین، اور وہ لوگ اتبعوہم، جنہوں نے انصار و مہاجرین کی پیروی کی. یہ الذین کا لفظ اتنا عام ہے تا قیام قیامت جتنے ایمان والے آئیں گے صحابہ کو ماننے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، وہ اس آیت کے حکم میں داخل ہے. قیامت تک آنے والے صحابہ کے نقش قدم پر جو لوگ چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے. اور جن کے سینوں میں صحابہ کا بغض پل رہا ہو، آپ نے کچھ ایام قبل سنا ہوگا، ایک کلپ بھی بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ ایک خاتون نے جو پیشے کی وکیل ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دیگر صحابہ کی شان میں نام لیے بغیر زبان درازی کی. اس سے ان عدالتوں میں انصاف کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا انصاف کا بیڑا تو اس وقت ہی غرق ہو گیا تھا جب سیدہ فاطمہ بی بی دربار میں حق مانگنے گئی تو ان کو حق نہیں دیا گیا. یہ بات کہہ کر وہ جو اندر کا بغض ہے نا اس کو نکالا گیا ہے. اور اس جملے میں صرف صحابہ کرام کی توہین نہیں ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی مرتضی، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی توہین ہے. میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ توجہ کریں. یہ جو صحابہ کا بغض ہے کس نے ذکر کیا؟ سب سے پہلے تبرہ بازوں کا جو تبرہ ہوتا ہے اس کا بانی کون ہے؟ یہ باتیں نا یہودیوں سے مسلمانوں میں آئی ہیں. اس کے موجد یہود ہیں. 4 صدی ہجری کا ایک شیعہ مصنف جس کی کتاب ہے فرق الشیعہ نو بختی کی، اس نے اپنی کتاب میں شیعہ کے فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک سبائی فرقے کا ذکر کیا. سبائی عبداللہ ابن سبا کے پیروکار، اور یہ عبداللہ ابن سبا اس کو وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے شمار کرتے ہیں. دوسری ان کی کتاب تنقیح المقال عبداللہ مامکانی کی، اس کے اندر بھی عبداللہ ابن سبا کا دوسری جلد میں تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت علی کے اصحاب میں سے تھا اور اصلاً یہ یہودی تھا. اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا. تیسری کتاب آیان و شیعہ، اس کے اندر بھی جلد اول میں عبداللہ ابن سبا کا تذکرہ. اس نے کیا کیا؟ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے 2 نظریات پھیلانے شروع کیے. ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے رب اور الہ ہونے کا نظریہ، اور دوسرا نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حق حضرت علی کا تھا، دوسرے لوگوں نے چھین لیا اور غصب کر لیا، اور ساتھ وہ ان کو دشمنان علی کہہ کر ان پر تبرہ کرنے لگا. ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں سے صحیح بخاری کا مقام جو ہے
وہ کسی ادنا سے طالب علم سے بھی مخفی نہیں ہے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب روئے زمین پر اگر کوئی موجود ہے تو وہ امام بخاری کی مرتب کردہ الجامع الصحیح ہے، جس کو عرف عام میں صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب و استطابت المرتدین کے اندر ایک مختصر سی روایت ذکر کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ زندیق لائے گئے تو حضرت علی نے انہیں آگ میں جلانے کا حکم دے دیا۔ یہ زندیق ملحد بے دین قسم کے لوگ کون تھے؟ بخاری کی سب سے معروف ترین شرح فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ نے دار طیبہ کی جو چھپی ہوئی ہے اس کی 16ویں جلد میں اسی کتاب و استطابت المرتدین کے تحت ذکر کیا ہے کہ امام ابو المظفر السمعانی کہتے ہیں کہ وہ جو زندیقوں کا گروہ تھا نا، وہ رافضیوں کا گروہ تھا جو سبائی فرقے سے نکلا ہے، عبداللہ بن سبا کی پارٹی ہے، اور انہوں نے حضرت علی کے بارے میں ربوبیت اور الوہیت کا دعویٰ کیا۔ پھر ابن حجر اس کی شرح میں ایک حدیث لائے اور اس کی سند کو بھی حسن قرار دیا۔ امام ابو طاہر المخلص کی کتاب الفوائد المنتقات سے، جو المخلصیات کے نام پر بھی 4 جلدوں میں چھپی ہے، وہ روایت کیا ہے؟ کوفہ کی وہ جامع مسجد جس میں سیدنا علی خطبہ دیتے تھے، انہیں بتایا گیا کہ آپ کی مسجد کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو الہ، رب، خالق اور رازق مانتے ہیں۔ حضرت علی نے حکم دیا ایسے لوگ جہاں بھی پکڑے جائیں لے آؤ۔ کچھ لوگ گرفتار کر لیے گئے اور جب حضرت علی کے پاس لائے گئے تو پوچھا وَيْلَكُمْ مَا تَقُولُونَ، اور تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، تباہ ہو جاؤ، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا علی انت ربنا وخالقنا ورازقنا، علی تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رازق ہے۔ میں یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، ہمارے وہ دوست احباب جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، لہذا امت کے اندر شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی کلمہ پڑھنے والوں کو مشرک کہے جا رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بخاری کی اس حدیث کا یہ معنی ہی نہیں ہے جو تم کہتے ہو۔ اپنی بخاری کی شرح نعمت الباری مولوی غلام رسول سیدی کی اٹھا کر دیکھ لو، اس نے ترجمہ لکھا ہے مجھے تم سب کے مشرک ہونے کا ڈر نہیں ہے، مجھے تم سب کے۔ سارے مشارحین بخاری نے فتح الباری میں بھی، التوضیح ابن ملقن میں بھی، ارشاد الساری شرح صحیح بخاری علامہ قسطلانی کی، اس میں بھی جتنی بڑی بڑی شروحات بخاری ہیں سب میں لکھا ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی ای علی مجموعکم۔ تو یہ ترجمہ اس نے کر دیا مجھے تم سب کے مشرک ہونے کا ڈر نہیں ہے، تو اس لیے ساری امت مشرک نہیں ہو سکتی، یہ معنی ہے اس کا۔ اور اللہ کا فضل ہے اس امت میں توحید والے بڑے موجود ہیں بھی۔ اس نے کہا کچھ لوگ مشرک ہو گئے، یہ بھی سیدی نے لکھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ ذرا دیکھیں جس کو تم شرک کہتے ہو وہ تعریف شرک کی جو تم لوگوں نے کی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو واجب الوجود ماننا، اللہ کے سوا کسی کے وجود کو قدیم ماننا، یا اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا حقدار ماننا، یہ شرک ہے۔ تو بتاؤ نا جو حضرت علی کو رب کہہ رہے ہیں، خالق کہہ رہے ہیں، رازق کہہ رہے ہیں،
تو کسی کو رب ماننا اور اس کو الہ سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا، تمہارے ہاں بھی تو شرک ہے نا۔ یہ شرک حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ امت میں شرک نہیں ہو سکتا؟ جسے تم شرک کہتے ہو وہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت علی کو رب اور الہ ماننے والے آج بھی موجود ہیں، جو حضرت علی کے اندر الہ والی صفتیں مانے بیٹھے ہیں۔ اکثر آپ گاڑیوں میں دیکھیں گے، روڈ پر جو گاڑیاں چلتی ہیں نا، سکرین پر کئی لوگوں نے لکھا ہوتا ہے ناد علی۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ناد علی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ناد، تو پکار کس کو؟ علی، حضرت علی کو۔ اس کے پیچھے ایک شعر ہے، ناد علی مظہر العجائب تجد عونا لک فی المصائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ حالانکہ یہ شعر نہ کسی اہل سنت کی کتاب میں کسی سند سے موجود ہے، نہ فقہ جعفری کی کسی معتبر کتاب میں صحیح سند، حسن سند سے بھی موجود نہیں ہے۔ یہ بنایا ہے بعض لوگوں نے۔ ناد علی المظہر العجائب، تو علی کو پکار، وہ عجائبات قدرت کے اظہار کی جگہ ہے۔ تجد عونا لک فی المصائب، دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں علی کو مدد کے لیے سامنے پائے گا۔ کل ہم و غم سینجلی، ہر دکھ درد عنقریب دور ہو جائے گا۔ بے ولایاتک یا علی یا علی یا علی، اے علی تیری ولایت کے سبب۔ تو حضرت علی کو الہ ماننے کا نظریہ بھی اس نے دیا، اور دوسرا نظریہ کہ حضرت علی کا حق تھا خلافت کا، وہ ابو بکر و عمر اور عثمان نے چھین لیا، وہ خاسب ہوئے اور ظالم ہوئے، ان پر تبرہ کرنا چاہیے۔ یہ تبرے والا سبق بھی اسی عبداللہ ابن سبا کا پڑھایا ہوا ہے۔ یہ جو عبداللہ مامکانی کی کتاب ہے، اس کے اندر باقاعدہ اس بات کا اس نے اظہار کیا، لکھا۔ یہ جلد دوم صفحہ 183 اور صفحہ نمبر 184 ہے، اور اس تبرے کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات اس نے اور لکھی۔ وہ کہتا ہے قد وذکر اہل العلم ان عبداللہ ابن سبا کان یہودیا فاسلم۔ اہل علم نے ذکر کیا ہے عبداللہ بن سبا یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا، ووالا علی، اور اس نے سیدنا علی سے دوستی لگائی، ولایت قائم کی۔ وکان یقول وہو علی یہودیتہ، جس وقت وہ یہودی مذہب پر تھا اس وقت کہا کرتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کا حق ہے، اور جس وقت وہ اسلام کے اندر آیا تو یہ بات اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی کے بارے میں کہنا شروع کر دی۔ وَقَانَ أَوَّلُ مَنْ شَهَرَ بِالْقَوْلِ فرضیت امامت علی۔ یہ عبداللہ بن سباب جو یہودی تھا، پہلا وہ بندہ ہے جس نے یہ بات مشہور کی کہ حضرت علی کی امامت جو ہے نا یہ فرض ہے، اس کو ماننا۔ اسی لیے آپ کے ہاں اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ کون کون سے؟ نمبر 1 شہادتین کا اقرار، اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار۔ نمبر 2 نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ 5 مسلمانوں کے اسلام کے رکن ہیں، اس مارکے کے یہ نہیں ہے۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد، آخرت۔ توحید، عدل، نبوت، امامت اور معاد، یہ 5 ان کے اسلام کے رکن ہیں۔ امامت کو بھی اسلام کے ارکان میں داخل کیا۔ یہ امامت کو اسلام کا رکن کہنا، یہ کس نے عقیدہ دیا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی نے دیا۔ اسی لیے تو وہ امامت کو نبوت سے
आला और बरतर मानते हैं। बाकर मजलिसी ने हयातुल कुलूब जो फारसी का नुस्खा है जिल्दोम सफा 6 के ऊपर जिक्र किया है, मर्तबा इमामत बाला तारज मर्तबा पैगंबरी अस्त, इमामत का रुतबा पैगंबरी के रुतबे से बुलंद है। अब गौर करें आप, जब इमामत को पैगंबरी के रुतबे से ऊंचा मानते हैं, इसीलिए तो इमामत को इस्लाम के 5 रुकनों में एक रुकन बना दिया है। पिछले दिनों मैं एक क्लिप सुन रहा था, शहनशाह हुसैन नकवी। मैंने उसका नाम सुनते ही मेरे ज़हन में बुखारी मुस्लिम की हदीस आ गई। जिसका नाम ही खिलाफ शरअ है वो क्या बात करेगा। अखनाउल अस्माए इल्लल्लाह, मालिकुल अमलाक यानी शहंशाह। अल्लाह ताला के हाँ मखलूक के नामों में से किसी को शहंशाह कहना सबसे खबीस, सबसे घटिया, सबसे बदतर नाम है। बादशाहों का बादशाह कौन है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अगर अल्लाह के सिवा मखलूक को मालिकुल मुल्क शहंशाह कहता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बदतरीन नामों में से नाम है। अखना, उलमा ने अखनाओं का माना लिखा है अखबस, अकज़ब सबसे झूठा, अखबस सबसे ज्यादा खबीस, औजा सबसे ज्यादा निचले दर्जे का गिरा हुआ नाम अगर कोई है बंदों के नामों में तो वो शहंशाह है। और वो कहता है, तुम कहते हो कि हम कहते हैं इमामत नबूवत से आला है। तो एक कहता है, मुझे एक मौलवी ने कहा, मैंने उसको कहा तुम बताओ क्या तुम्हारे यहाँ हदीस है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, कि उलमा इस उम्मत के उलमा अंबिया जो बनी इसराइल के उनकी तरह है। ये सूफियों के यहाँ है ना रिवायत। मैंने कई जगह पर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसों में ये जो हमारे बरेलवी दोस्त हैं उनको मैंने कहा आपकी कई किताबों में ये रिवायत घूम रही है जो खत्म नबूवत का चोर दरवाजा खोलती है। 15 जिल्दों पर इनकी अकीदा खत्म नबूवत किताब छपी है। 15वीं जिल्द में ये रिवायत दर्ज की हुई है उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। और हम कहते हैं हम अहले हदीस हैं, हम बगैर किसी सही दलील के कोई बात मानने को तैयार नहीं होते। ये हमारा हक है। बस हमारे मुहद्दिसीन ने, इमाम सखावी ने अल मकासिदुल हसना में और दीगर कई मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये जो रिवायत है ला अस्ला लहू, इसकी कोई बुनियाद है ही नहीं। एक दफा वांडो के करीब शिया हजरात के साथ मुनाजरे की बातचीत चली। काजी अब्दुल रशीद साहब हाफिज़हुल्लाह उनको शिफाए कामिला अजला नसीब फरमाए। हमारी जमात के माशाल्लाह रूह रवां है वो मुनाजरीन के। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा आपने नहीं जाना, मैं शराइत तय करने जाऊँगा। मैं जब वहाँ गया, गांव था, कारी अशरफ तोकीर साहब वहाँ हमारे अहले हदीस खतीब और आलिम हैं, उन्होंने बुलाया। तो हम उस घर गए तो वो ताजदीन हैदरी पीछे आके बैठा हुआ था, सामने नहीं बंदा आगे शिगिरत कोई खड़ा किया शराइत तय करने के लिए। मैंने कागज़ पकड़ लिया, मैंने कहा मैं लिखूँगा। तो मैंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिख कर मैंने कहा ये मुनाजरा अहलुल हदीस और शिया हज़रात के दरमियान होगा। वो मुझे कहता है अहले हदीस लफ्ज़ काट के अहले सुन्नत लिखो। मैंने कहा हम अहले हदीस हैं और अहले हदीस ही लिखेंगे। आपका मुनाजरा हमारे साथ है, लफ्ज़ अहले सुन्नत इस्तेमाल करके अपने आप को अहले सुन्नत कहने वाले और भी हैं। हमारे साथ मुनाजरा होगा, लफ्ज़ अहले हदीस ही होगा। कहता नहीं अहले सुन्नत लिखो। मैंने कहा अच्छा मैं लिखता हूँ मुनाजरा माबैन अहले सुन्नत और रवाफिज़। कहता हम शिया हैं। मैंने कहा तो राफजी नहीं, हम आपको राफजी समझते हैं। कहता नहीं हम शिया लिखो। मैंने कहा अहले हदीस लिखो।
انہوں نے شرائط طے نہیں کی آگے، مناظرہ تو دور کی بات تھی، وجہ کیا تھی پیچھے؟ نکتہ یہ تھا کہ اہل الحدیث تو حدیث وہ لیں گے نا جو محدثین کے اصول اور ضابطے پر صحیح ثابت ہوگی، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کی روایت ہم قبول نہیں کرتے۔ آپ یہ سمجھے ہوں گے کہ اہل سنت لفظ لکھ کر تو بریلویوں کی اور دیوبندیوں کی کتابوں سے بھی اور صوفیاء کی کتابوں سے ہم حوالے پیش کرتے جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ ہمارے ساتھ بات کرنی ہے رب کے قرآن سے ہوگی یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے ہوگی۔ یہ روایت کہیں بھی محدثین کے ہاں کسی سند کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ میں نے اشرف آصف جلالی کو کئی دفعہ یہ کہا ہے، ریکارڈ پر موجود ہے، تمہارے مذہب کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہے، حتیٰ کہ جس نے مجدد الف ثانی کہتے ہو اس کے مکتوبات کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ لیکن میں تمہیں چیلنج دے کر کہتا ہوں، دنیا